الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، دنیا میں نبی علیہ السلام نے اجنبی کی طرح یا مسافر کی طرح رہنے کا حکم فرمایا ہے، تعلیم دی ہے، اس لیے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، اور دنیا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں۔ جیسے آدمی اجنبی سا رہتا ہے، کھیل کود، لذات، خواہشات وغیرہ میں نہیں لگتا، یا جیسے مسافر راحت اور آرام، عیش اور تکمیل خواہشات میں نہیں رہتا، ایسے ہی ایک مسلمان کو اس دنیا میں اجنبی کی طرح یا مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی تعلیم ہے۔ اگر یہ دو باتیں آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ایسی صورت میں اپنی نظر حقیقی منزل کی طرف لگا کر رکھتا ہے، راستے کے مناظر کی طرف توجہ لگا کر نہیں رکھتا۔ جو اس کے نظر کے سامنے مختلف مناظر آتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اور ان کی طرف ایسا متوجہ نہیں ہوتا کہ منزل ہی کو بھول جائے۔ جیسے آدمی کو یہاں سے دلی جانا ہو تو راستے میں اسے بہت سے مناظر اس کے سامنے آئیں گے، بڑے بڑے اسٹیشن ہوں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں گی، کھیت باغات ہوں گے، ندیاں نہریں ہوں گی، جھاڑ پہاڑ ہوں گے،
پانی پر بندھے ہوئے پل ہوں گے، پہاڑوں میں سرنگیں ہوں گی، یہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے تو آئیں گے، لیکن ان میں سے یہ کسی کی طرف ایسا متوجہ نہیں ہوگا کہ وہ منزل کو بھول جائے اور منزل کی طرف جانے سے اس کا سفر رک جائے، 2-4 منٹ کہیں رکے گا ٹرین کے رک جانے کی وجہ سے، چائے پی لے گا، بسکٹ کھا لے گا، پانی پی لے گا، لیکن یہ کہ یہ اسٹیشن کتنا خوبصورت ہے، کتنا بڑا ہے، یہ ریلوے کا کتنا بڑا جنکشن ہے، لوگوں کی یہاں بھیڑ بھاڑ کیسی ہے، جب سفر کی جگہ ہی پر لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو پھر شہر کتنا بڑا ہوگا، وہاں کی ہوٹلیں کیسی ہوں گی، دیکھ کر آنا چاہیے۔ ٹرین رکی تھی 10 منٹ کے واسطے، لیکن یہ شہر دیکھنے چلا گیا، وہاں کی بڑی بڑے ہوٹلوں کا نظارہ کرنے میں لگ گیا، وہاں کی مشہور ہوٹل میں کھاتے پیتے بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے راستے میں ملنے والی چیزوں پر اپنی نظر لگا دی، اپنی توجہ انہی چیزوں پر مبذول کر دی، نتیجے میں منزل کی طرف سفر بھی رک گیا اور ذریعہ سفر بھی چھوٹ گیا، اس لیے کہ ٹرین رکی تھی 10 منٹ کے لیے اور یہ 1 گھنٹے کے بعد واپس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی مسافر نہیں کرتا ہے۔ اب یہی حال اس وقت میں اکثر انسانوں کا ہے کہ انہوں نے راستے کو منزل سمجھ لیا اور اسی راستے میں نظر آنے والی چیزوں ہی کو اپنا مطلوب، اپنا مقصود بنا لیا، بلکہ اپنا محبوب بنا لیا، اور اس میں اس درجے مصروف ہو گیا کہ اسے نہ سفر یاد رہا، نہ منزل ذہن میں رہی۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ایک ناکام شخص قرار دیا جائے گا۔ اسے بھیجا گیا تھا مخصوص مقام پر پہنچنے کے لیے، وہ وہاں نہیں پہنچا بلکہ راستے کی چیزوں میں مشغول ہو گیا۔ ایسے ہی اس وقت میں عمومی طور پر انسانوں کا حال ہے۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا تھا 2 دن کا یہ سفر ہے، ہر آدمی مسافر ہے یہاں، خواہ وہ ظاہری طور پر سفر والی حالت میں ہو یا ظاہری طور پر سفر والی حالت میں نہ ہو۔ مثلا اپنے گھر پر ہے تو ظاہر ہے کہ گھر پر رہنے کی صورت میں سفر پر ہے نہیں سمجھتے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہے تو سفر پر ہے نہیں سمجھتے لوگ،
اپنی ہی منزل میں گھر میں ہے، اپنے ہی بستر پر ہے. سفر پر نہیں سمجھتے لوگ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی سفر پر ہے، سفر میں ہے، اور اس کا سفر جاری ہے. لیکن یہ سفر سانسوں کے ذریعے سے جاری ہے. جیسے سفر آدمی کرتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، تو اپنے 2 قدموں کے ذریعے سے کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان مسلسل سانسیں لیتا رہتا ہے، اور ان سانسوں کی بھی اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ان کی شکل بھی 2 قدموں جیسی ہے. ایک سانس اندر آتی ہے، ایک سانس باہر نکلتی ہے، تو گویا یہ 2 قدم ہیں. اب آدمی گھر پر ہے تو بھی سانسیں جاری ہیں، کسی جگہ جا رہا ہے تو بھی سانسیں جاری ہیں، بیٹھا ہوا ہے تو بھی سانس چل رہی ہے. شاید اسی واسطے سانس کو چلنا کہتے ہیں. سانس چل رہی ہے. کوئی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو کہتے ہیں چل رہا ہے. ایسے ہی سانس بھی چل رہی ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے. ہر آدمی مسلسل سانسیں لے رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا میں تم بس راستہ طے کرنے والے کی طرح رہو. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس قدر عظیم الشان ہے کہ انسانوں کو بتلا دیا کہ تم حقیقت میں مسافر ہی ہو، راستہ ہی طے کر رہے ہو، منزل کی طرف رواں دواں ہو، اور اپنی حالت ایسی ہی بنائے رکھو جیسے ایک سفر کرنے والے اور راستہ طے کرنے والے کی حالت ہوتی ہے. راستے کی چیزوں میں دل نہیں لگاتا. عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کسی سے اپنا دل لگا لیتے ہیں اور ایسا لگاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سفر میں ہیں. اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی منزل یہ نہیں ہے. اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. جو نہیں کرنا ہے اس میں لگتے ہیں، جس سے دل نہیں لگانا ہے اس میں دل لگا لیتے ہیں. جہاں پہنچنا ہے اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں.
وہاں پہنچ کر کیا چیزیں کام آنے والی ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب آدمی منزل کو بھول جاتا ہے وہاں کام آنے والی کیا چیزیں ہیں جب ان کو نظر انداز کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آخر کار نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ ابھی دی گئی مثال میں دہلی جانے والے شخص کا راستے کے کسی اسٹیشن پر رک جانا اور وہاں لذات و خواہشات کی تکمیل میں لگ جانا اس کو ذریعے سفر سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا چلتا سفر رک جاتا ہے۔ لیکن ہماری جو صورتحال ہے یعنی پورے انسانوں کی، وہ یہ ہے کہ آدمی لذات میں پڑے، خواہشات میں پڑے، چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے، مختلف مناظر دیکھنے میں لگ جائے، انہی چیزوں سے اپنا دل لگا لے، کچھ کرے، لیکن اس کا سفر جاری ہے اور اسے وہاں پہنچنا ہے ہر صورت میں۔ اب جس مسافر نے منزل یاد رکھی، مقصد یاد رکھا، درمیانی چیزوں کو اہمیت نہیں دی، وہ جب منزل پہ پہنچے گا تو کامیاب ہوگا۔ لیکن جس آدمی نے ایسا نہ کیا تو منزل پر تو پہنچ جائے گا لیکن ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں کی کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس نے ان کو بھلا دیا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل اموات کی بڑی کثرت ہے، بیماریوں کی بہتات ہے، مسلسل لوگوں کا اس دنیا سے گزرتے رہنے کی اطلاعات ہیں۔ کم از کم ایسے حالات میں تو آدمی کو اپنی موت نہ صرف یہ کہ یاد رہنی چاہیے بلکہ موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے۔ یہ آدمی کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے اور آدمی کے آخرت پر ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ نور ہدایت کے دل میں آ جانے کا ایک نشان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کو 3 چیزیں حاصل ہو جائیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کو پایا ہوا ہے، گویا اس کے دل میں خاص روشنی آ گئی ہے، جس نور کو آپ نور ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 علامتیں
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ہے دنیا سے آدمی کے دل کا ہٹ جانا، اس واسطے کہ یہ راستے کی چیزیں ہیں، یہ دل لگانے کی چیزیں تو ہے نہیں۔ ویسے بھی انسانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنوں نے بھی دنیا سے دل لگایا وہ محروم ہی رہے، دنیا انہیں ملی نہیں، ملے جیسا دکھائی دی مگر ملی نہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑی بڑی جائیدادوں والے، سبوں نے اپنی ان چیزوں سے دل لگایا، لیکن دنیا ان کو لگی نہیں، دل لگانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہ۔ جب آدمی کو دنیا کی یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس کا دل اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کا ایسے حالات میں جبکہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ دنیا کی دولت وغیرہ انہیں حاصل ہو سکتی ہے اور اس دنیا ان کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر سکتی ہے، تو ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ دھوکہ کسی اور کو دے، یعنی تجھ سے تو دھوکہ وہ کھائے گا جو تیری حقیقت کو نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو نور ہدایت کے دل میں آنے کا پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل دنیا سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دنیا سے دل ہٹ گیا اور وہ بھی اسی بنیاد پر ہٹا کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے، تو پھر لازمی طور پر دوسرا ہی اثر اس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہاں کی فکر اسے دامنگیر ہو جاتی ہے، وہاں کے لیے آدمی کارآمد چیزوں کو جمع کرنے میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ مجھے دنیا میں کتنے دن رہنا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، جو موقع مجھے ملا ہوا ہے اسی کو مجھے غنیمت سمجھ کر مجھے اپنے موت کی بعد والی چیزوں کی تیاری میں لگا لینا چاہیے۔ تو یہ اثر اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اب وہ
گویا موت کی تیاری میں لگتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کو اپنانے میں لگ جاتا ہے۔ یہ تین علامتیں اگر کسی دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ نور ہدایت سے اللہ نے اس کے دل کو سرفراز کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اجنبی کے مانند یا مسافر کی طرح رہو۔ یہ تو ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک دوسری جو ضروری گزارش ہے، جو تھوڑی سی اس سے جدا گانا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائیوں، اس وقت میں جس وائرس کا تذکرہ جگہ جگہ ہے اور امراض کی کثرت سننے میں آ رہی ہے، اموات کی زیادتی سننے میں آ رہی ہے، اس کے لیے جو طبی ماہرین ہیں ان میں سے بہت سوں کا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں پر دوا کا مل لینا، چہرے پر ماسک کا لگا لینا، یہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ پہلے درجے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملنے جلنے سے، کسی جگہ اکٹھا ہونے سے احتیاط کریں، گھروں میں رہیں، چند ہفتے اور کاروبار کو بند رکھیں، کہیں جانے آنے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں۔ بلکہ ہماری گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو دعاؤں کے لیے یا مشوروں کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جانے سے گریز کریں۔ فون پر کیفیت بولے اور وہ فون پر جو دعا بتلا دیں اس پر عمل کریں۔ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ لوگوں کی آمد رفت اگر ہر وقت چلتی رہتی ہے تو یہ ان اصول اور ہدایات کے خلاف ہے جو موجودہ حالات میں لوگوں کو حفاظت صحت کے واسطے دی گئی ہیں۔ اس لیے برائے کرم مساجد میں بھی بھیڑ زیادہ نہ ہو، گھر پر نمازیں ادا کر لیں، البتہ مساجد میں اذان ہوگی، مختصر افراد کے ساتھ جماعت ہوگی، وہ موقوف نہیں ہونی چاہیے۔ باقی زیادہ تر گھروں میں رہیں، کاروبار کچھ دن ذرا بند رکھیں، اگر کہیں کسی قسم کی کوئی تقریبیں ہیں تو وہاں بھی بڑی تعداد میں جمع ہونے سے اپنے آپ کو روکیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کی بھی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں۔ بہرحال یہ دو باتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بنیادی اور اہم ترین بات وہ ہے جو پہلے آپ کو سنائی گئی ہے کہ یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے۔
ہم رکے ہوئے نہیں ہیں، سفر میں ہیں. ہماری منزل یہ نہیں ہے، آخرت ہے، اور ہمارا مقصود لذات نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی اور مرضیات ہیں. کامیابی یہاں کی نہیں، حقیقی کامیابی آخرت کی ہے. بس اس کی تیاری میں ہمیں اپنے بقیہ اوقات کو گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر يا رب صل وسلم دائما ابدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء